7 کلیسیائیں۔ پیغام نمبر 1۔ پہلا مکاشفہ 19-20 آیات۔ پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ مانمن سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور ہزاروں بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپینز اور ہنڈوراس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جن میں یوگینڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپینز، ہنڈوراس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں ہوا، جسے 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے براہ راست نشر کیا گیا، ان کی روحانی شفائیہ عبادات کو دنیا بھر میں مختلف نشریاتی ذرائع سے، جن میں سیٹلائٹ ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ سے نشر کیا گیا۔ سن 2000 میں یوگینڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر دکھایا گیا، اور ان کامیاب کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما کہا گیا۔ سات کلیسیائیں ان تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں جو یسوع مسیح کے نام میں تعمیر ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ کلام جو یسوع مسیح نے 7 کلیسیاؤں کو دیا، وہ آخرت کے دن تمام کلیسیاؤں کے انصاف کا معیار ہے۔ کیونکہ افسس کی کلیسیا نے سچائی میں چلنے کے لیے مشقت اور صبر سے کام لیا، اس لیے یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا سے کہا، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور ان کی مشقت اور صبر کی تعریف کی۔ اسی طرح افسس کی کلیسیا بدوں کو برداشت نہیں کرتی تھی، اور یسوع مسیح نے اس کے لیے بھی تعریف کی۔ لیکن کلیسیا کا کردار کیا ہے؟ یہ خدا کے بچوں کو سکھانا ہے کہ مزید گناہ میں دبے نہ رہیں، بلکہ تاریکی سے نکلیں اور سچائی میں رہیں، کیونکہ خدا ہی صرف انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں انہیں نصیحت کرنی اور ہمت دینی چاہیے، رحم کرنے والے دل اور محبت کرنے والے دل کے ساتھ خداوند کے کلام کے مطابق انہیں سچائی کی راہ پر چلانا چاہیے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں اور تمام ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، آج سے میں اس کلام کے متعلق بات کروں گا جو یسوع مسیح نے 7 کلیسیاؤں سے کیا۔ 7 کلیسیائیں ان تمام کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں جو یسوع مسیح کے نام میں تعمیر ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ کلام جو یسوع مسیح نے 7 کلیسیاؤں کو دیا، وہ آخرت کے دن تمام کلیسیاؤں کے انصاف کا معیار ہے۔ اتنے اہم الفاظ یا اتنا اہم کلام دینے سے پہلے خداوند نے پہلا مکاشفہ 19-20 آیت میں کہا، پس جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ اس نے یوحنا سے کہا، جو باتیں تو نے دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو یوحنا نے رویا میں دیکھیں۔ دوسرے لفظوں میں پہلے باب کی فہرست۔ فرشتہ یوحنا سے کہہ رہا تھا، خاص طور پر وہ چیزیں یا باتیں جو یوحنا دیکھ رہا تھا۔ جو چیزیں اور باتیں یوحنا نے دیکھی، وہ بالکل وہی باتیں ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہیں۔ یوحنا یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ 3 سال تک وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا، جس کے دوران اس نے بہت سی باتیں دیکھیں۔
وہ تمام باتیں جو اس نے دیکھی، سنی اور سیکھی وہی تھیں جو باتیں تو نے دیکھی، اور انہی کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کے بارے بہتر انداز میں لکھ سکا۔ وہ باتیں جو خداوند کے اس کلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو وہ 7 کلیسیاؤں کو دے رہا تھا، لیکن وسیع سوچ میں جو باتیں ہیں ان باتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو یسوع مسیح کے آسمان میں جانے اور اب تک واقع ہوئی ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ مکاشفہ کے باب نمبر 2 اور 3 میں 7 کلیسیاؤں کے لیے کلام صرف ان 7 کلیسیاؤں کے لیے نہیں ہے جو ان دنوں میں موجود تھیں، بلکہ ان تمام کلیسیاؤں کے لیے جو قیام پذیر ہیں اور جو یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک قائم ہوں گی، سب کے لیے ہے۔ اس لیے وہ جو باتیں ہیں ان تمام کلیسیاؤں پر لاگو ہوتی ہیں جو نسل در نسل قائم رہیں، اور ان کلیسیاؤں پر بھی جو اب بھی قیام پذیر ہیں۔ اب آخر میں وہ باتیں جو ہونے والی ہیں ان باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئیں لیکن یقیناً ہوں گی، جیسے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد، شدید مشکلات اور مصیبت کے 7 سال، ملینیم بادشاہت، سفید تخت والا انصاف، اور روحوں کی تقسیم کہ کون دوزخ میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ مکاشفہ کے 4 باب سے 22 باب میں لکھی گئی چیزوں یا باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خداوند وقت سے پہلے ہی وہ چیزیں یا باتیں یوحنا کو دکھا رہا تھا جو ہونے والی ہیں، اور اسے کہا گیا تھا کہ وہ انہیں لکھے، اور خدا نے وضاحت بیان کی کہ 7 ستاروں اور 7 کلیسیاؤں کا کیا مطلب ہے۔ 7 ستارے 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے خادم جو 7 کلیسیاؤں کی حفاظت و نگہداشت کرتے ہیں۔ 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں۔ تب اس نے کہا کہ 7 ستارے اور 7 چراغدان خداوند کے داہنے ہاتھ کی طرف ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیسیائیں اور خادم جو خداوند کے پاس ہیں وہ اس کی قدرت کی وجہ سے ہیں۔ خداوند اپنی قوت بھرے ہاتھ میں خدا کی ان کلیسیاؤں اور خادموں کو رکھتا ہے جو خدا کی نظر میں قابل قبول اور مکمل ہیں۔ یہ ایک ایسی کلیسیا اور ایسا خادم ہے جس کی خدا تلاش کرتا ہے، اور خدا ان کے ذریعے اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے اور جلال پاتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دنیا میں بہت سی کلیسیائیں اور خادم ہیں، لیکن صرف وہ کلیسیائیں اور خادم جنہیں خداوند اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہی خدا کی سچی کلیسیائیں اور سچے خادم ہیں۔ اور وہ کلیسیائیں اور خادم جنہیں خدا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ خداوند یسوع کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے ان کلیسیاؤں یا خادموں کو پرکھنا یا برا بھلا کہنا خدا کو پرکھنے اور برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ مزید برآں، اس خادم کی زبان سے تعلیم جس کو خداوند سنبھالتا ہے وہ سچی اور خدا کا کلام ہوتا ہے، اور وہ انصاف کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ خدا اس خادم کے ذریعے واضح طور پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے تاکہ اس خادم کے کلام کے ذریعے خداوند کا کلام آخرت کے دن کے لیے انصاف کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں ان گنت کلیسیائیں ہیں اور ان گنت خادم ہیں جو خداوند کے کلام کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ جو تعلیم دیتے ہیں ہمیشہ سچی نہیں ہوتی۔ صرف وہ کلام جو خداوند کے اس خادم کے ذریعے جسے خدا پہچانتا اور جس کی گارنٹی دیتا ہے دیا جائے، وہی خداوند کی سچی مرضی ہو سکتا ہے اور انصاف کا صحیح پیمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تمام کلیسیائیں نجات کی کشتی کی طرح اپنی ذمہ داریاں نہیں لیتیں۔ صرف وہی کلیسیائیں جنہیں خداوند سنبھالتا ہے اور وہ کلیسیائیں جو خداوند میں رہتی ہیں وہی آخرت کے ان دنوں میں نجات کی کشتی کا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بہت سی کلیسیائیں ہیں جو بظاہر خداوند یسوع کے نام میں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن اصل میں بہت سی کلیسیائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ خداوند کی موجودگی موجود نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انصاف کے آخری دن
اس زمین پر جس طرح آپ نے اپنی ایمانی زندگی گزاری وہ آپ کے انفرادی انصاف کا پیمانہ بن جائے گا، اور اسی وقت آپ جس چرچ کے ممبر ہیں وہ بھی ایمان و انصاف کا دوسرا پیمانہ بن جائے گا۔ نجات کی بنیاد آپ کے اور خدا کے آپس کے تعلقات ہیں۔ البتہ ایک ایماندار کا تعلق جس کلیسیا سے ہے، اس کلیسیا میں وہ اپنی ایمانی زندگی کیسے گزارتا ہے اور کس طرح کا خادم بن کر وہ خداوند کی خدمت کرتا ہے، یہ سب باتیں اس کے ایمان پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کو ابھی سچائی کا نہیں پتا اور وہ اپنے چرچ میں خدا کے خادم کو دوسری کلیسیا کے متعلق یا خدا کے خادم کے متعلق جانچ پڑتال یا برا بھلا کہتے ہوئے سنتا ہے، تو وہ شاید خود ہی پرکھنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دے بغیر کسی سچائی کو جانے۔ بے شک اس نے یہ سب اپنے دل میں کسی بدی کی بدولت نہیں کیا، اس کے کام انصاف کے آخری دن نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ بے شک اس کی نیت میں بدی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی طرف بدکار ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ خداوند یقیناً لوگوں کو بائبل میں یہ بتاتا ہے کہ دوسروں کو پرکھو نہیں، قصوروار نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی دوسروں کے خلاف باتیں کرو۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا لوگوں کے دلوں کو جانچتا ہے۔ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا؟ بے شک خدا ہم کلام ہوتا ہے، بولتا ہے، پھر بھی اس نے حکم عدولی کی اور اسے نظر انداز کیا۔ کیا اس نے ایسا نہیں کیا؟ وہ لوگوں کی باتیں سن کر دوسروں کو پرکھ یا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ خداوند تو ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کو کہتا ہے۔ وہ کس طرح اس شخص سے نفرت کر سکتا اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو کہ اس کا دشمن بھی نہیں؟ اگر وہ اچھائی کا فرزند ہے تو اپنے ذاتی تجربے یا دیکھنے کی وجہ سے یا سننے کی وجہ سے وہ کسی کو پرکھے گا نہیں اور نہ ہی کسی کو قصوروار ٹھہرا سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا اس وقت کیا جب وہ ایمان میں نیا تھا اور سچائی کو نہیں جانتا تھا، تو پھر بھی اسے احساس ہوا ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے اور اسے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اپنی ایمانی زندگی گزارتے ہوئے وہ سچائی سیکھ سکتا ہے اور وہ یہ جان سکتا ہے جو اس نے ماضی میں کہا یا کیا وہ بدی تھی۔ اگر وہ اس وقت بھی اس سے توبہ کر لیتا تو شاید یہ ٹھیک ہوتا، لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر آخرت کے دن سفید تخت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کام صرف یہ کہنے کی وجہ سے بھلائے نہیں جائیں گے، میں نے یہ کیا کیونکہ مجھے سچائی کا علم نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا وہ گناہ ہے جو آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ دونوں پرانے اور نئے عہد ناموں میں بڑے اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ میں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ کو وہ گناہ نہیں کرنے چاہیے جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بائبل مقدس میں سے سکھایا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ایسے گناہ نہ کریں۔ اب کیا وہ گناہ جو ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتا، کیا آخرت کے دن اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ انصاف کو کیسے نظر انداز کریں گے؟ وہ گناہ جن سے آپ نے توبہ کی اور کنارہ کشی اختیار کی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ توبہ کریں تو خدا آپ کے گناہوں کو بالکل اسی طرح یاد نہیں رکھے گا کہ جس طرح مشرق مغرب سے دور ہیں، لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو یقیناً آخرت والے دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ توبہ کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ گناہ کی راہ سے۔ لیکن پھر بھی مجھے ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں جو توبہ نہیں کرتے بلکہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ یسوع مسیح نے متی 12:36 آیت میں کہا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، وہ یقیناً اس کا حساب دے گا جو اس نے کیا ہے۔ یقیناً اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ آپ کس قسم کی کلیسیا سے ہیں اور اس دنیا میں کس قسم کے خدا کے خادم کی خدمت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کی غلطی نہیں پکڑتا اور اگر آپ کو کوئی نہیں ڈانٹتا تو عدالت کے آخری دن آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا۔
آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ کی روح خوشحال ہو اور آپ آسمان میں بہتر جگہ پر سکونت پذیر ہونے کے لیے آگے بڑھیں، یا پھر اس کے برعکس آپ کسی اندھے شخص کی رہنمائی میں چلیں اور گڑھے میں گر جائیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، دوسرا تیموتھیوس 2:5 میں لکھا ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ یقیناً ایمان ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے، اور آخرت میں عدالت کے دن آپ انفرادی طور پر ہی انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، لیکن ایمان میں کچھ ٹیم گیم یا پھر ایمان میں حاصل کردہ ٹیم کے سکور سے ملتا جلتا کچھ ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کون سے چرچ یا کون سی کلیسیا میں اپنی ایمانی زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کی کلیسیا میں خدا کا خادم کون تھا، اور یہ آپ کے انفرادی انصاف کا پیمانہ ہوگا۔ عدالت کے آخری دن نہ صرف انفرادی انصاف بلکہ کلیسیا کا انصاف بھی ہوگا۔ آپ کے حق میں انصاف فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی کلیسیا کس قسم کا انصاف یا عدالت حاصل کرتی ہے۔ اگر تو کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح کے نام پر رکھی گئی ہے تو عدالت کلام کے مطابق ہی ہوگی، اور وہ کلام جو 7 کلیسیاؤں کو دیا گیا تھا وہ عدالت کا پیمانہ ہوں گے۔ اور اگر ایک خادم کلیسیا کا انچارج ہے تو وہ نہ صرف انفرادی طور پر اپنے ایمان کے انصاف کے کٹہرے میں بلکہ کلیسیا کا چرواہا ہونے کے ناطے سے جو کردار اس نے ادا کیا ہے اس کے مطابق اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اس کی بہت سخت عدالت ہوگی جس کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس نے اس کلیسیا اور جماعت کی جو اسے خداوند یسوع کے نام میں سونپی گئی کس طرح رہنمائی کی۔ اسے کلیسیا کے چرواہے کی طرح جو یسوع مسیح کے نام میں تعمیر کی گئی تھی، اس کو کلیسیا اور جماعت کی یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق رہنمائی کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو عدالت میں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کلیسیا جو یسوع مسیح کے نام میں بنی ہے خدا کے جلال میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اور غلطیاں کرتی ہے تو یقیناً کلیسیا کی انصاف کے مطابق عدالت کی جائے گی۔ انصاف اتنا آسان یا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوگا، انصاف بہت ہی ٹھیک اور واضح اور خدا کے کلام کے مطابق ہوگا۔ آپ کو ڈھیلی ڈھالی ایمانی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، آپ کو نیا اور پرانا عہد نامہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا بھی زمین پر نہیں گرے گا، اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اگر آپ حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا کو نظر انداز کرتے ہیں؟ آپ خدا کے خلاف گستاخی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے وہ خداوند یسوع مسیح اور خدا کے نام میں بولتے ہیں، اور ایسے کہ جیسے وہ خدا کے لیے بولتے ہیں۔ اگر یہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے شکنجے میں آ جائیں گے اور وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بولا کریں گے۔ اگر وہ کچھ خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں تو گواہیاں ہونی چاہیے۔ اس بات کی گواہی ہونی چاہیے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور یہ کہ خدا ان کی گارنٹی دیتا ہے۔ وہ بغیر گواہی کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ان پر بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ ایسے ثبوت یا گواہیاں ہونی چاہیے کہ جن پر دوسرے بھروسہ کر سکیں۔ یعقوب 3:1 میں پولس رسول کہتا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹھیک والا ہونا چاہیے۔ آپ کو ایسا استاد یا پاسٹر بننا چاہیے جو اپنے لوگوں کو ہری بھری چراگاہوں اور خاموش پانیوں کے چشموں کی طرف لے جا سکے۔ اگر آپ ابھی تک جسمانی ہیں، اگر آپ ابھی تک دنیا سے پیار کرتے ہیں اور دنیا کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق رہو اور دعا کرو، اور پھر آپ ان سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی سنیں؟ اور متی 18:6 میں یسوع مسیح نے کہا، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ پھر اگر ایک خادم کلیسیا کا انچارج بنتا ہے اور بہت سی روحوں کو تباہی کے رستے کی طرف لے جاتا ہے تو عدالت میں اس کو کتنی کڑی سزا ملنی چاہیے۔
دوسری طرف اگر ایک ایسا خادم جو کلیسیا کا انچارج ہے وہ جماعت کو ہری بھری چراگاہوں اور راحت کے چشموں اور پھر آہستہ آہستہ آسمان کی طرف لے جاتا ہے تو وہ بہت سے حیران کن اور عجیب تحائف اور جلال کی صورت میں اجر پائے گا۔ ایسے بہت سے معنی کلام میں چھپے ہیں، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ اب ہم اس کلام پر نظر ڈالیں گے جو 7 کلیسیاؤں کو دیے گئے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، 7 کلیسیاؤں کو جو کلام دیا گیا اور یہ معلومات کہ خداوند کس قسم کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے اور کس قسم کی کلیسیا کو ڈانٹتا ہے، نئے اور پرانے عہد نامے کے کلام کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کلام کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کلیسیا کون سی فہرست میں آتی ہے۔ 7 کلیسیاؤں کو دیا گیا کلام ایمان کی زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی کہلائی جا سکتی ہے، جو کہ کسی فرد کا انفرادی ایمان کا پیمانہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے اور ان کے ایمان کو مضبوطی سے کھڑا رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ آپ کی یہ دیکھنے میں مدد کریں گے کہ کیا آپ صحیح مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ اپنے لوگوں کو اچھے طریقے سے تعلیم دیتے اور اچھے طریقے سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور کیا آپ اپنی ایمانی زندگی گزارتے ہوئے درست چیزیں کھا رہے ہیں۔ بے شک خدا واضح طور پر یہ دکھاتا ہے کہ کیسے آپ کی کلیسیا 7 کلیسیاؤں کو دیے گئے کلام کے ذریعے قابل تعریف کلیسیا بن سکتی ہے۔ آپ کے راستے کا انتخاب اس بات پر انحصار کرے گا اور نتیجہ بہت ہی مختلف ہوگا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے پیغامات کو سنیں گے اور انہیں اپنی زندگی کی روٹی بنائیں گے۔ مہربانی سے اپنے ماضی کی طرف دیکھیں کہ کہیں آپ نے کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ جس کے لیے خداوند آپ کو ڈانٹتا ہو۔ اگر کچھ ایسا ہے تو مہربانی سے ابھی اسی وقت اس سے کنارہ کشی کریں اور خدا کے کلام کے مطابق رہیں، تاکہ یہ برکت آپ کے لیے ایسی خوشی کا موقع ہو کہ جس کے ذریعے آپ ایمان کی چٹان پر مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام کلیسیائیں اور خداوند کے خادم جو اس پیغام کو سنیں وہ اس بات کو جانیں کہ آخرت والے دن تمام کلیسیاؤں اور خادموں کی عدالت ہوگی، تاکہ وہ ایسی کلیسیاؤں اور خادموں میں بدل جائیں جن کی خداوند یسوع مسیح تعریف کرے گا۔ اگر خدا کا خادم اپنے لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتا اور لوگ لڑکھڑاتے اور فضل اور ایمان کھو دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ خادم عدالت کے آخری دن انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا؟ آپ کو اپنی زندگی خدا کے خادم کی طرح یا کلیسیا میں ایسے کام کرنے والے کی طرح گزارنی چاہیے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ ہر لحاظ سے آپ کو اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے مدد کرنی چاہیے، ایمان سے بھرپور ہونا چاہیے اور انہیں ایسی زندگی کی تلقین کرنی چاہیے جو روح القدس سے معمور ہوتا ہے کہ وہ زور سے آسمان کو چھین لیں۔ آپ کو خدا کا ایسا خادم بننا چاہیے کہ جو اتنا اچھا ہو کہ اپنے لوگوں کو ہری بھری چراگاہوں اور راحت کے چشموں کے پاس لے جا سکے۔ خداوند کا کلام اتنا مضبوط ہے کہ وہ روح، بدن اور حتیٰ کہ جوڑ اور گودوں میں سے گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو انہیں تبدیل کرنا چاہیے تاکہ وہ نئے یروشلم کے لیے پر امید رہیں اور اسے زور سے چھین لیں۔ کیا خیال ہے؟ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ مکاشفہ 2 باب پہلی آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ ادھر افسس کی کلیسیا کے فرشتے سے مراد وہ چرواہا ہے جو افسس کی کلیسیا کا ہے، اور یہ خداوند ہے جس نے افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھا۔ جس طرح یہ خداوند کو یوں بیان کرتا ہے کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیائیں اور خادم جو کہ خداوند کی دام میں قیام پذیر ہوئی ہیں اور جنہیں خداوند خود سنبھالتا ہے، وہ اصل انصاف کا پیمانہ ہوں گی۔
اس لیے جب ان کلیسیاؤں کا جو یسوع مسیح کے نام میں تعمیر ہوئی ہیں عدالت کا دن آئے گا اور ان باتوں کا جن کا یسوع مسیح کے نام میں کرنے کا حکم ہوا تھا، تو وہ کلیسیائیں اور خادم جو خداوند نے خود تعمیر کی اور جن کی وہ گارنٹی دیتا ہے، وہ انصاف کا پیمانہ بن جائیں گی۔ وہ 7 کلیسیائیں جو خدا کے داہنے ہاتھ میں ہیں، یہ وہ کلیسیائیں ہیں جو تمام کلیسیاؤں میں سے جو ابتدائی کلیسیائیں تھیں، اور وہ کلیسیاؤں میں سے جو یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک تعمیر ہوں گی، یسوع مسیح کے سامنے صحیح ہیں۔ ایسی کلیسیائیں خدا کے کلام میں جیتی ہیں تاکہ وہ ہمیشہ روح القدس اور محبت سے سرشار رہیں اور خداوند کے کلام ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس زمین پر جتنی بھی کلیسیائیں ہیں انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ خدا کے خادم جو ان کلیسیاؤں کے انچارج ہیں انہیں ہمیشہ خداوند کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ انہیں ایسا خادم بننا چاہیے جو خدا باپ کی زیر نگرانی اور رہنمائی کے قابل ہوں، اور جب خادم ایسا بن جاتا ہے کہ خدا خود اسے پہچانتا ہے تو پھر خدا خود اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ ایسے خادم کے خلاف باتیں کریں یا اسے پرکھیں اور قصوروار ٹھہرائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب خداوند سے کرتے ہیں۔ اب بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ سونے کے 7 چراغ دان 7 کلیسیائیں ہیں اور چراغ دانوں کی موم بتیاں جماعت ہیں۔ بالکل جس طرح موم بتیوں کی روشنی تاریکی کو روشن کر دیتی ہے، اسی طرح جب کلیسیا جو کہ ایمان رکھنے والوں کی خدا کی جماعت ہے وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے اور سچائی میں رہتی ہے، تو کلیسیا روشنی کی طرح چمکنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان سچا ہے تو وہ خداوند کے کلام کے مطابق روشنی میں رہے گا۔ ایسی کلیسیا کے ذریعے جو ایسے لوگوں پر محیط ہے، ان گنت لوگ تاریکی سے نکل کر نجات کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی کلیسیا کو پانے کے لیے خداوند شعلہ زن آنکھوں سے کلیسیا میں پھرتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جبکہ وہ کلام جو 7 کلیسیاؤں کو دیا گیا، یہ وہ کلام ہے جو اس زمین پر شروع وقتوں سے لے کر قائم ہونے والی تمام کلیسیاؤں پر لاگو ہوتا ہے، تو ہم آج کے دنوں میں اس کلیسیا کو تلاش کر سکتے ہیں جو 7 کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتی ہے۔ آج کی کلیسیاؤں میں جتنی بھی کلیسیائیں ہیں وہ کون سی کلیسیاں ہیں جو نمونہ ہیں اور افسوس کی کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے؟ جب میں آپ کے سامنے بائبل کے اس حوالے کی وضاحت کروں گا تو مہربانی سے سچائی میں یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ کس قسم کی کلیسیا ہے جو افسوس کی کلیسیا کی فہرست میں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کسی کو نہ پرکھیں کہ اوہ وہ والی کلیسیا۔ مہربانی سے اپنی کلیسیا کی طرف بھی دیکھیں کہ کیا آپ کی کلیسیا میں وہ پہلو ہیں جو افسوس کی کلیسیا میں تھے، یا کہ ذاتی طور پر آپ میں وہ پہلو موجود ہیں اور آپ اس وقت کو فضائل سے معمور بنا سکتے ہیں۔ اب خداوند افسوس کی کلیسیا کو تعریف کا کلام دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں وہ کہتا ہے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں نہیں ہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ پہلے اس نے کہا کہ افسوس کی کلیسیا نے سچائی میں چلنے کی خاطر مشقت اور صبر دکھایا۔ افسوس کی کلیسیا کے چرواہے اور جماعت نے ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جو سچائی کے خلاف تھیں، اور انہوں نے خداوند کے کلام میں بسنے کی کوشش کی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس طرح رہتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی ایمانداری کی زندگی گزاری؟ خدا کے کلام میں 4 قسم کی فہرستیں ہیں: کرو، نہیں کرو، رکھتے ہیں اور پھینکتا ہے۔ اگر آپ نئے اور پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے کرو ملیں گے۔ انجیل کی بنیادی کرو اور بلا ناغہ دعا کرو اور ایسے بہت سے اور۔ پھر آپ اور کرو جو بائبل مقدس آپ کو کرنے کو کہتی ہے۔ بائبل مقدس ایسی باتوں کی فہرست بھی بیان کرتی ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، نفرت نہ کرو، پرکھو نہ، حسد نہ کرو،
کسی کے خلاف باتیں نہ کرو. پھر یہ کہ آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بائبل مقدس آپ کو منع کرتی ہے. یہ بہت آسان ہے. خدا کے کلام کے مطابق رہنا مشکل نہیں ہے. آپ وہ کرتے ہیں جو خداوند آپ کو کرنے کو کہتا ہے، اور آپ وہ نہیں کرتے جو خداوند کرنے سے منع کرتا ہے. خدا کے احکام مانو، خداوند کے دن کو پاک رکھو. یہ سب کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اچھائی پسند ہیں تو آپ نے جیسے ٹریفک کے قوانین کو سیکھا ہے انہیں مانیں گے. یہ کتنا اچھا ہے اگر آپ ان کو مانیں. آپ کو ٹریفک پولیس کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو ادھر ادھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں آپ کو کیمرے کی آنکھ تو دیکھ نہیں رہی. ہر وقت حادثات نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اس لیے آپ کو احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے اور ٹریفک کے قوانین کو ماننا چاہیے. اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے تو آپ غلطی کرتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ خداوند کے کلام کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح آپ اپنے ملک کے قوانین کو مانتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ قوانین کو مانیں، بے شک وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں. آپ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی وجہ سے مشکل کے شکار ہو سکتے ہیں جن پر آپ نے پہلے توجہ نہیں دی. آپ وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور نکال پھینکتے ہیں جو خداوند آپ کو کہتا ہے کہ پھینک دو. خدا آپ کو اس لیے وہ سب پھینکنے کو کہتا ہے کیونکہ آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا. آپ اپنے خون کے آخری قطرے کے بہنے کی حد تک گناہ کو چھوڑ دیں گے. جیسا کہ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ آپ بدی کی ہر قسم کو چھوڑ دیں گے. یہ کتنا اچھا ہے اگر آپ انہیں پھینک دیں. تو اگر آپ اس طرح کلام کو مانیں تو رفتہ رفتہ آپ روح میں آ جائیں گے، خدا سے مماثلت رکھیں گے اور خدا سے محبت پائیں گے. آپ خدا کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، میری پیاری بیٹی، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جب آپ وہ مانتے ہیں جو آپ کو ماننا چاہیے اور جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے تو آپ خدا کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے. جو الفاظ ان فہرستوں میں آتے ہیں وہ بائبل مقدس میں ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن سچائی کے اس کلام کے مطابق رہنے کے لیے آپ کو مشقت اور صبر کی ضرورت ہے. عبرانیوں 12 باب 4 آیت میں لکھا ہے، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو. دوسرے لفظوں میں بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ سے لڑنے میں خون بہانے کی حد تک مقابلہ کرو. اسی طرح پہلا کرنتھیوں 4 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. اور مکاشفہ 2 باب 11 آیت میں بیان ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے. اسی طرح دل سے بدی اور گناہ کو خون بہانے کی حد تک نکال پھینکنے کے لیے اور دی گئی ذمہ داریوں میں ایماندار رہنے کے لیے مشقت اور صبر دونوں ہی ضروری ہیں. تو کیا آپ نے اپنے گناہوں کو نکال پھینکنے کے سلسلے میں صبر اور مشقت برداشت کی ہے اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کیا ہے کہ آپ افسوس کی کلیسیا کی طرح خداوند سے تعریف حاصل کر سکیں؟ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اتنا کیا ہے. جیسا کہ دوسرا کرنتھیوں 10 باب 18 آیت کہتی ہے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے. آپ کو ایسا بننا چاہیے جو خداوند کی طرف سے ثبوت شدہ ہو اور جس کی خداوند تعریف کرے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صرف خداوند کی تعریف حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے کنارہ کشی کرنی اور ایماندار رہنا چاہیے. آپ کو ایک ایسا ناچیز خادم بننا چاہیے جو یہ کہہ سکتے کہ میں نے اتنا ہی کیا جو میں کر سکتا تھا، بے شک آپ نے خداوند کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا کام سر انجام دیا ہو. پھر آپ ایک ایسی کلیسیا اور جماعت بن سکتے ہیں جس کی خداوند سچ مچ تعریف کرے گا.
جبکہ افسوس کی کلیسیا نے مشقت اور صبر برداشت کیا سچائی میں چلنے کے سلسلے میں، تو خداوند افسوس کی کلیسیا سے یہ کہا، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور ان کے صبر اور مشقت کی تعریف کی۔ دوسری بات کہ خداوند نے افسوس کی کلیسیا کی تعریف کی کہ اس نے بدوں کو برداشت نہیں کیا۔ کچھ لوگ سچائی کو غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلیسیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں محبت عمل میں لائی جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس کی برداشت کی جائے؟ والدین جو سچی محبت رکھتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بغیر کسی شرط کے معاف نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس کے بجائے وہ انہیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک انہیں مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ خداوند میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یقیناً ہمیں دوسروں کو 7 کی 70 دفعہ معاف کرنا ہے، اور ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے تاکہ دوسرے خداوند میں سچائی کی وجہ سے بدل جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ متی 18 باب 15 تا 17 آیات میں یسوع مسیح کہتے ہیں، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ ہمیں دوسروں کے قصوروں پر پردہ ڈالنا چاہیے، انہیں معاف اور برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ آخر تک نہ تبدیل ہوں اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنیں تو یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ غیر قوم والے اور محصول لینے والے کی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم میں محبت یا رحم نہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کریں، اور اگر برداشت کیے جائیں تو تمام کلیسیا پر منفی اثرات مرتب کر دیں۔ ایک شاگرد میرے پاس توبہ کرنے آیا۔ اس کے والدین کلیسیا میں کافی جانے پہچانے جاتے تھے۔ یہ وہ طالب علم ہے جس نے بہت دفعہ الطار پر خاص تعریفیں دی ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ وہ ایک چست طالب علم تھا۔ اس نے طالب علموں کے لیے چرچ میں دیے گئے مواقع کے جیسی تعریف اور پرستش کرنے کی سروسز کی رہنمائی کی، لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ میرے پاس توبہ کے لیے آیا ہے۔ وہ پرستش کی عبادت کے دوران، جیسا کہ جمعہ کو جب تمام رات بھر جاگ کر سروس ہوتی ہے تو وہ اپنے موبائل فون پر گیمز کھیلا کرتا تھا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر فلم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم ایسا کیسے ہو گیا؟ طالب علم دوسرے طالب علموں سے سیکھتے ہیں، کیا وہ نہیں سیکھتے؟ اگر کوئی ایک کچھ کرنا شروع کرتا ہے تو بالآخر سارے طالب علم بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ تمام طالب علموں کو سچائی کے کام کرنے چاہیے، لیکن اصل میں وہ بدی کے کاموں میں گر جاتے ہیں۔ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو دوسرے سارے بھی وہی سیکھیں گے اور وہ سب اکٹھے موت کی راہ پر جائیں گے۔ انہیں روح اور سچائی میں خداوند کی پرستش کرنی چاہیے، لیکن اس کی بجائے وہ اپنے موبائل فون سے کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے دوستوں کو SMS بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ وہ نجات سے دور ہیں۔ کیا وہ سچے مسیحی ہیں؟ خدا کے کچھ خادم ہیں جو بغیر کسی وجہ کے دوسرے ممبران کو SMS بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ مجھے خط لکھتے ہیں جب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح افسس کی کلیسیا نے بدوں کو برداشت نہیں کیا اور خداوند نے اس کے لیے اس کی تعریف کی. لیکن پھر افسس کی کلیسیا نے خداوند سے ایک ڈانٹ سنی. ایسا کیوں ہے؟ میں اگلے لیکچر میں اس کے بارے تفصیل سے بتاؤں گا. مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، پہلا پطرس پہلا باب 16 آیت میں خدا ہمیں یہ کہتے ہوئے حکم دیتا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہمیں پاک ہونا چاہیے. خدا نے اپنا ایک اور اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکے، اور یسوع مسیح نے اپنا پیار اس حد تک دکھایا کہ ہماری خاطر کفارے کی قربانی بن گیا اور صلیب پر مصلوب ہوا. خداوند نے ہماری طرف روح القدس بھیجا، اور روح القدس روحوں کے لیے ایسے الفاظ میں جو کہ بیان نہیں کیے جا سکتے رو رو کر التجا کرتا ہے اور ہمیں راستی اور سچائی کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ خدا پاک تثلیث کے ایسے پیار یا ایسی محبت کو جانتے ہیں تو آپ کو مزید تاریکی میں نہیں رہنا چاہیے. اور جو کلیسیا یسوع مسیح خداوند کے بچوں پر محیط ہے اسے سچائی کی پاکیزگی میں رہنا چاہیے. اس لیے کلیسیا کو یسوع مسیح کا بدن ہوتے ہوئے بدی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. میں نے خبروں میں سنا وہ نمونیا یا پھیپھڑوں کی بیماری تھی. خبروں میں بہت سے اسکولوں میں طالب علموں کو نمونیا یا پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی. کبھی کبھار لوگ پھیپھڑوں کی بیماری کے ساتھ میرے پاس دعا کروانے آتے ہیں. اکثر اوقات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسم سے ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں موت کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے خدا انہیں نظر انداز کرتا ہے، اس لیے انہیں ایسی بیماری ہو گئی. وہ ایسا گناہ کرتے ہیں اس لیے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا انہیں بچا نہیں سکتا. پہلا یوحنا کہتا ہے کہ آپ کو خداوند پر اعتماد اور یقین ہے، اور اگر آپ کا دل آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا تو جو بھی آپ خداوند سے مانگیں وہ آپ کو عطا کرے گا. کوئی بد کردار تمہیں نہیں چھوئے گا اور اس لیے کوئی بھی بیماری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. بالکل جیسا کہ خروج میں لکھا ہے، جب تک تم خداوند کے کلام کو مانو گے خداوند ان بیماریوں میں سے جو منہوں پر آئیں کوئی بھی تم پر آنے نہیں دے گا. خداوند شافی ہے، خدا ہمارا باپ شفا دیتا ہے. لیکن اگر آپ گناہ کریں اور جسم کے کام کریں جو موت کی طرف لے جاتے ہیں تو خدا آپ کو نظر انداز کر دے گا اور پھر شاید لعنت آپ پر نازل ہو. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے جب آپ الطار سے خداوند کا کلام سنتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے، اور پھر آپ انہیں دوبارہ سے کرتے ہیں، پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتال جاتے ہیں. جب ہسپتال والے جواب دے دیتے ہیں تو آپ میرے پاس آتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں. یہ اچھا ہوگا کہ آپ مکمل طور پر اور پورے طریقے سے توبہ کریں، لیکن آپ ہر چیز سے توبہ نہیں کرتے. آپ اس کے کچھ حصے سے توبہ کرتے ہیں اور میری دعا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے خداوند کام نہیں کرتا. ایسا گناہ نہ کریں جو آپ کی ہلاکت کا باعث ہو. اگر یہ ایسا گناہ نہیں ہے جو موت کی طرف لے جائے تو خدا اپنے بچوں کو ایسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. میں نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور بہت حد تک میں نے اس کی گواہی دی ہے، اور میں نے اب تک ایسا ہی دیکھا ہے. جب آپ خداوند کے کلام کے مطابق رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی 5 یا 10 سال تک ہسپتال نہیں جاتے اور آپ کوئی دوائی بھی نہیں لیتے. لیکن اگر ہم آج کل کی حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بے شک کلیسیا میں بدی ظاہر ہو بھی جائے تو بھی کلیسیا اسے ڈانٹتی نہیں اور اسے جڑ سے نہیں اکھاڑتی، بلکہ اسے نظر انداز کرتی اور برداشت کرتی ہے. کلیسیا پریشان ہوتی ہے کہ کہیں وہ ممبر کلیسیا نہ چھوڑ دے اگر اسے ڈانٹا جائے یا سزا دی جائے تو.
وہ شاید پریشان ہوں کہ شاید یہ کلیسیا کے بقا کے لیے خطرے کا باعث ہو، یا چرچ گناہ کو برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ دولت اور اختیارات سے سمجھوتا کرتا ہے۔ لیکن کلیسیا کا کردار کیا ہے؟ یہ خدا کے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ مزید گناہ میں پڑے نہ رہیں، تاریکی سے نکلیں اور سچائی میں رہیں۔ یہ ایک اور روح کو آسمان کی طرف لے جانا ہے۔ اگر یہ خدا کی مرضی نہیں ہے یا یہ خدا کی نظر میں گناہ ہے، اور اگر یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تو کلیسیا کو مضبوطی سے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے اور سکھانا چاہیے کہ وہ واپس آ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ افراد کی غلطیاں نکالیں اور پلپٹ سے انہیں نشانہ بنائیں۔ آپ جو کہ خدا کے خادم ہیں، آپ کو کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ الطار سے اسے دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ الطار ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے خداوند کا زندہ کلام سنایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ کیا آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی فرد کا نام لیا ہو؟ میں اس کا نام اس وقت لیتا ہوں جب وہ تعریف کے قابل ہو، لیکن آپ نے کبھی مجھے اس شخص کا نام لیتے سنا ہے جس نے گناہ کیا ہو اور اس کلیسیا کو چھوڑ دیا ہو؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ نہ ہی میں نے ان لوگوں کا نام لیا ہے جنہوں نے 1998 اور 1999 کے واقعات کے بعد چرچ کو چھوڑ دیا تھا۔ اس پاک الطار سے خدا کے خادم کو کسی ممبر کو دکھ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی کی غلطیاں نکالنی چاہیے۔ ممبر کو دکھ پہنچے گا اور وہ خدا کے خادم کی طرف سے اپنا منہ موڑ لے گا۔ جبکہ صرف خدا ہی انصاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں انہیں نصیحت کرنی اور ہمت دینی چاہیے، محبت اور رحم بھرے دل کے ساتھ، جو کہ خداوند کے کلام کے مطابق ہو، اور انہیں سچائی کی طرف لے جانا چاہیے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ایسی کلیسیا اور جماعت بن جائیں جو خداوند کی مرضی کی رہنمائی میں چلے۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد
اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔